السلام علیکم، آئی ایم بیک ود نیو ون شارٹ، اور یہ ہوگا جون اور یون پہ۔ اگر نیکسٹ اسٹوری میں تم میں سے کوئی بھی اپنا نیم ایڈ کروانا چاہتی ہے کسی بھی ممبر کے ساتھ، تو میں ون شارٹ بنا دوں گی آپ کا اس ممبر کے ساتھ، اور آپ کا نیم ایڈ کر کے کامنٹ کر کے مجھے بتا دینا۔ اوکے، اب اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب وائن صرف 12 سال کی تھی، اس کے ڈیڈ ایک شرابی تھے۔ ان کی مسلسل لڑائی نے وائن کے بچپن کو درد اور ہیٹ سے بھر دیا۔ جب تک 19 سال کی ہوئی تو وائن کے ڈیڈ نے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا اور وائن کی شادی جیون جونگکوک سے طے کر دی، ایک شخص جسے وائن بالکل نہیں جانتی تھی، جیون جو کوریا کا سب سے کامیاب سی ای او تھا۔ وہ اپنے کولڈ بیہیویئر کی وجہ سے فیمس ہے۔ جب اسے وائن اور جیون ملے، یہ واضح تھا کہ وہ ویڈنگ سے خوش نہیں تھے، لیکن وائن کے پاس اس کے ساتھ شادی کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وائن نے اسے فرینڈشپ کرنے کی اور کوشش کی، جیسے ہر صبح ناشتہ بنانا، صرف اس کا کولڈ فیس دیکھنے کے لیے۔ وائن اور جیون کا رشتہ دور رہتا تھا۔ وائن کی شادی کو 9 ماہ ہو چکے تھے اور وائن نے بہت کوشش کی کہ وائن جیون جونگکوک سے متاثر نہ ہو۔ وائن کو کسی ایسے شخص سے پیار ہو گیا جو وائن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، لیکن ان مہینوں میں وائن نے محسوس کیا جیون جونگکوک کے لیے وائن کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وائن کو لگتا ہے کہ وہ اس سے پیار کر بیٹھی ہے، حالانکہ وہ شادی یا وائن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ وائن کے جذبات کا جواب وہ کیسے دے گا، لیکن کچھ نہ کچھ وائن سوچتی ہے اور اسے سمجھوتا کرنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ گھر نہیں آیا۔ وائن نے اسے فون کیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وائن اس کا انتظار کر رہی تھی، امید کر رہی کہ وہ دونوں آخر ایک ساتھ رات کا کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ 1 گھنٹے بعد وائن: میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، میں یہ سب کرتے ہوئے تھک گئی ہوں، یہ فیک بن کے رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ مجھے امید ہے کہ چیزیں بدل جائیں گی۔ میری تمام کوششوں کے باوجود اس سے کوئی محبت کا آثار نظر نہیں آتا۔ میں اپنے درد کی وجہ سے موڈ خراب کر رہی ہوں اور اس بگ مینشن میں اکیلی ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں پھنس گئی ہوں، حالانکہ میں اس سے پورے دل سے پیار کرتی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کھانے کا خیال سے مزید یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے سو جانا چاہیے۔ وائن: میں صوفے سے اٹھی اور ٹی وی بند کر دیا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر جانے والی تھی، دروازہ کھلا اور میرے کولڈ ہسبینڈ سامنے آئے۔ ان کا پیارا اور دلکش فیس کے باوجود ان کے اعمال مجھے روزانہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ میری پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ وائن نے انہیں خالی نظروں سے دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ بغیر کچھ کہے میں مڑی اور اپنے روم میں چلی گئی، اسے اکیلا ڈریس چینج کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وائن نے اس کے دروازے پر نوک کیا اور جیون نے اسے کہا، اندر آ جاؤ وائن۔ وائن اندر چلی گئی۔ وائن: آپ کے لیے کچھ کھانا بنایا ہے، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریفریجریٹر میں ہے، میں اسے گرم۔ درمیان میں جیون نے روکا۔ جیون نے کہا، نہیں۔ کولڈ وائس: یون نے اسے دیکھا۔ وائن: تم بہت برے ہو جیون، میں تم سے اسی لیے نفرت کرتی ہوں۔ میں تمہارے لیے ہر روز کھانا بنانے کی بہت کوشش کرتی ہوں اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن تم مجھے نظر انداز کرتے ہو۔ تم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ تم اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں دکھ بھی نہیں رہا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت جمع کرنے کے باوجود میں نے اسے اتنا کچھ کہا، لیکن اس نے مجھے صرف کولڈ فیس سے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ اس کی یہی خاموشی میرے لیے بہت دردناک ہوتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے جب وہ مجھے ایسے کولڈ فیس سے دیکھ کر چپ بیٹھا رہتا ہے۔ وائن: مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اس پر کتنا عرصے سے اندر سے بھری ہوئی تھی، اس لیے میں نے اتنا بول دیا۔ اچانک میں نے نوٹ کیا اس نے بے شرمی سے اپنی شرٹ اتارنا شروع کر دی، جس سے میری آنکھیں بڑی ہو گئیں اور میرا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ شرمندگی کی لہر میں میں نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور معذرت خواہ ہو گئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور جلدی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے خود کو خاموش کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں آج سے چپ رہوں گی۔ نیکسٹ مارننگ جیسے ہی وائن اٹھی، اپنی صبح کی معمول کی ایکسرسائز کرنے گئی۔ پھر وائن جونگکوک کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہاں وائن نے اسے شرٹ لیس سوتا ہوا دیکھا۔ جیون سوتا ہوا بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وائن نے اسے نرمی سے جگانے کی کوشش کی، اس کا نام بلاتے ہوئے، جیون۔
جیون، اٹھ جائیں جیون۔ کچھ دیر بعد جیون کی آنکھیں کھلی۔ اس نے وائن کو دیکھا اور اپنے میسی ہیئر میں ہاتھ مارنے لگا۔ وائن نے اسے ایسا کرتا دیکھ اپنے ہونٹ کو بائٹ کیا اور نیچے چلی گئی۔ وائن اپنے لیے کچھ کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور جبکہ جیون شاور میں بزی تھا، وائن نے ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرنا شروع کیا۔ جونگکوک بھی اپنے کمرے سے باہر آیا اور وائن کے بیہیویئر کو نوٹ کیا۔ عام طور پر جب جیون شاور لے کر آتا تھا تو وائن اسے ناشتہ دیتی تھی۔ آج مختلف تھا۔ آج وائن نے ناشتہ نہیں دیا تو جیون نے جب پوچھا، وائن حیران رہ گئی۔ وائن: میں نے نہیں بنایا۔ جیون نے اپنا ایک آئی برو اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ جیون: کیوں نہیں؟ وائن: آپ کبھی کھاتے ہی نہیں تو پھر کھانا کیوں ویسٹ کریں؟ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جیون: اگر میں کھانا چاہتا ہوں تو کیا کریں؟ جیون نے وائن کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ جیون نے مزید جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے آفس چلا گیا۔ رات کو وائن اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اچانک جیون جونگکوک خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے قدم اتنے خاموش تھے جیسے وہ یوئن کے قریب آ رہا ہو۔ اس نے وائن کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ وائن کی نیند خراب نہ ہو، اسی طرح وہ وائن کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ جیون نے اس بات کا خیال رکھا کہ جب تک وہ وائن کو اپنے کنگ سائز بیڈ پر نہیں سلا دیتا، وائن کی نیند خراب نہ ہو۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری اور وائن کے ساتھ لیٹ گیا۔